علیکم، میں امداد سمرو۔ پارلیمنٹ بمقابلہ مدر ان لا، پارلیمنٹ بمقابلہ سن ان لا۔ منگل کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ منگل فیصلے کا دن ہے، اور منگل کو جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے پتہ چلے گا۔ بحران بڑھے گا یا بحران کم ہوگا؟ عمران خان صاحب کے لیے حالات بہتر ہوں گے یا عمران خان صاحب کے لیے حالات مزید خراب ہوں گے؟ فیصلہ جو بھی ہو، عمران خان صاحب کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب دونوں صورتوں میں جس کھائی میں گرے ہیں اس میں مزید اندر گاڑے جائیں گے، گڑ تو چکے ہیں، مزید اندر گاڑے جائیں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے انصاف کا۔ یہ معاملہ بھی انصاف کا ہے، لیکن وہ معاملہ بھی انصاف کا ہے تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے والے کے ساتھ ناانصافی۔ کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو ان کو انصاف دلائے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ پہلے ذرا معاملہ ملٹری کورٹس کا چل رہا ہے اور بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج بھی سماعت ہوئی ہے، 7 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور آج ایک اور سول سوسائٹی کے وکیل کے دلائل ہوئے۔ ان دلائل اور ان کے اوپر ہونے والی جو عدلیہ کے میں بیٹھے، جو بینچ میں بیٹھے جج صاحبان کی جو جرح تھی، ان کے جو سوالات تھے، وہ ایک لائن کا پتہ دیتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ملٹری ٹرائل ہوگا۔ پھر یہ سوال کیے گئے جی بتائیں ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے، اعتراض کیا ہے؟ تو اعتراض آج آ کے جو اٹھا ہے وہ ہے پروسیجر کے اوپر، کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو حکومت کے ذریعے ان لوگوں کو فوجی عدالتوں میں جانا چاہیے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ فوجی عدالت سے، یعنی سویلین عدالت سے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے ان سے بندہ مانگتی ہے اور بندے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک جو 10,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے 9 مئی کے واقعات میں، کیونکہ معاملہ 9 مئی کا ہے، تو اس میں 10,000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے، لیکن ابھی تک صرف 59 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو بھیجے گئے ہیں یا انہوں نے لے لیے ہیں اپنی تفتیش اور تحقیقات کے لیے فوج نے۔ ان میں ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، 2 نون لوگ ہیں بہت نامی گرامی جو ہیں جن کو کہا جائے، وہ بھی اتنے بڑے نامی گرامی نہیں ہیں۔ ایک میاں عباد فاروق MPA کے کینڈیڈیٹ، جنہوں نے آڈیو میسج جن کا سامنے آیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے اور کور کمانڈر ہاؤس کو چلانا ہے۔ پھر وہاں سے انہوں نے ویڈیو بھی بنا دی تھی کہ ہم نے کر دیا جی، کر کے دکھا دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کی ایک اور اندر سے ویڈیو آئی کہ جی میں بس غلط فہمی اس میں ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معافی دے دیں، میں نے یہ سارا کچھ یاسمین راشد اور عمران خان کے کہنے پہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ MPA کے کینڈیڈیٹ تھے، کہا جاتا ہے کہ بہت مالدار آدمی ہے اور اسی بنا پر ان کو ٹکٹ ملا، کسی کے ATM ہوں گے، لیکن بہرحال اب وہ ملٹری کورٹس کا ان کو سامنا ہے۔ یا وہ ہیں ایک دوسرے میاں محمد اکرم عثمان صاحب، یہ صاحب جو ہیں محمود رشید صاحب کے داماد ہیں۔ تو یہ 2 نامی گرامی، باقی وہ لوگ ہیں جن کو اندر دیکھا گیا جو جلاؤ گھیراؤ کرتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا بندہ اب تک نہیں ملٹری کورٹس کے حوالے ہوا جو کسی شک کی بنیاد پر ہو۔ ان کو ویڈیوز ہیں ان کے اندر، تو ان کو لیا گیا۔ جو اندر اپنا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یا GHQ کے اندر بھی اگر وہ گھسے ہوئے ہیں، صرف تصویر بنا رہے ہیں صرف، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ابھی تک نہیں لیا گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں 59 لوگ، جن میں لاہور کے 28 ہیں بشمول ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب کے، پنڈی کے 8 ہیں، گجرانوالہ کے 10 ہیں، میاں والی کے 5 اور فیصل آباد کے 8۔ یہ جب ملٹری کورٹس کے حوالے ہوئے ہیں یا جب فوج نے ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے بلایا تھا، لیا تھا اپنے پاس، تو تب ہم یہ فگر دیتے رہے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے اور ایک طرف عدالت لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ دوبارہ اسی طرح متحرک ہو گئی ہے۔ آج دبنگ قسم کی تقریریں ہوئی ہیں، وزیر خارجہ کی تقریر ہوئی ہے، وزیر داخلہ کی تقریر ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ کی تقریر میں تو بڑے بڑے انکشافات تھے، ان انکشافات پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، لیکن بلاول بھٹو نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں تو دہشت گرد ہی ٹریٹ ہوں گے۔ عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے، اگر سیاست کرتے تو ہم سیاسی انداز میں ان کو دیکھتے۔ انہوں نے کہا کہ جو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا برطانیہ میں، یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر آرگومنٹ دیا جا رہا ہے عدالت میں چلنے والی کارروائی کا، کیونکہ عدالت، یہ والی عدالت جو ہے چیف جسٹس صاحب والی، یہ تو پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کے انتخابات تھے تو ایک جھوٹی خبر چل گئی تھی، پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا، تو جھوٹی خبر چل گئی تھی کہ جی مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم PDM نے فیصلہ کیا، PDM نے، حالانکہ PDM میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، PDM کا اجلاس تھا۔
اس اجلاس کے اندر سے خبر جھوٹی سامنے آئی کہ جی پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے جو بینچ کا وہ کیا ہوتا ہے عدالت کا بائیکاٹ کریں گے، پنجاب کی جو مقدمہ سن رہی ہے پنجاب کے انتخابات کا، ہم اس عدالت کا بائیکاٹ کریں گے۔ خبر جھوٹی تھی، میں نے خبر جس دن رپورٹ ہوئی اسی دن میرا ولاگ پڑا ہوا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، اندر ایسا کچھ نہیں ہوا، ڈسکشن ضرور ہوا ہے، بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ خبر کی بنیاد پر عدالت نے اگلے دن نہ مسلم لیگ نون کے وکیل کو سنا، نہ پیپلز پارٹی کے وکیل کو، حالانکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی رکن نہیں تھی، اس اجلاس کا حصہ نہیں تھی، وہ اجلاس نواز شریف، مولانا فضل الرحمان وغیرہ کا اجلاس تھا۔ اس کے علاوہ حکمران اتحاد کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو بھی نہیں سنا گیا تھا، تو اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہے۔ فاروق ایچ نائک اور اکرم شیخ چیختے رہ گئے کہ حضور ہمارے وکالت نامے پڑے ہوئے آپ کے پاس، بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وکالت نامے واپس لے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب آپ کا بائیکاٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کا بائیکاٹ ہے، آپ کے کلائنٹ آ کر یہاں کہیں کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، ہم کلائنٹ کے وکیل ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں بات سنی گئی تھی۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا طریقہ یہی تھا کہ اگر عدالت میں نہیں سنا جاتا مدعا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم پارلیمنٹ کے فورم پر بات کریں گے۔ انہوں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر فیصلوں کی ایسی تیسی پھیری اور اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے آرگومنٹ دیا جو بہت ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں امریکہ 200 سال پرانی جمہوریت ہے، ہم سے زیادہ جمہوری ملک ہے، ان کے ملک کے اندر ہم سے زیادہ انسانی حقوق کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاسدار ہیں۔ وہاں جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو اس وقت کے سابق صدر تھے جو رزلٹ ماننے سے انکاری تھے، ان کی آواز بند کر دی گئی، وہ ٹویٹر ان کا بند ہو گیا، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ بات نہیں کر سکتے تھے، میڈیا پر وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ ٹرمپ کہتے ہیں ہمارے ہاں جب عمران خان صاحب نے 3 اپریل کیا ایک غیر آئینی رولنگ دلوا کر اسپیکر کے ذریعے تحریک عدم اعتماد جو کہ کامیاب ہو چکی تھی اس کو مسترد کر دیا، تو اس کے باوجود ہمارے یہاں عمران خان بولتا رہا، جلسے کرتا رہا، میڈیا میں بیٹھا رہا، انٹرویوز دیتا رہا، ٹویٹر آج تک اس کا چل رہا ہے، 9 مئی کے بعد بھی اس کا ٹویٹر چل رہا ہے۔ تو بلاول کہہ رہے ہیں امریکہ زیادہ جمہوری ہے، ہم زیادہ جمہوری ہیں، سب آپ دیکھ لیں ہم تو ان سے زیادہ جمہوری ہیں کہ ابھی تک ہم نے عمران خان کی آواز اس طرح نہیں بند کی جس طرح ٹرمپ کی بند ہوئی ہے وہاں پہ۔ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہاں انہوں نے جو اپنا حملہ کیا جنہوں نے کیپٹل ہل پر پارلیمنٹ پر، ان کو انہوں نے نہیں بخشا۔ سوال اٹھایا انہوں نے کہ کوئی پینٹاگون پر حملہ کرتا، MI6 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرتا یا ان کے تنصیبات پر حملہ کرتا تو وہ جو جمہوری ملک ہے وہ کیا کرتے؟ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ تو بات تو ٹھیک تھی۔ تو ایک تو پارلیمنٹ کے اندر بلاول نے یہ بات کی، دوسرا جو بات کی رانا ثناءاللہ صاحب نے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس جو ملٹری کورٹس کے خلاف پٹیشنز ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا مجھے اس کا حشر بھی 14 مئی کے انتخابات کے فیصلے والا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی وہ یہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہے یا وہ یقین کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلنے والے ٹرائل روک دے گی۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر عمل نہیں کریں گے۔ یہ بات وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے نا، عمل تو بعد میں ہوگا نا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہوا سپریم کورٹ میں، آج جو ہوا پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی ابھی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پروسیجرل کوئی چینجنگ لے کر آ جائے جو ایڈاپٹ کروائے کہ جی آپ براہ راست فوج عدالت سے بندہ نہیں لے سکتی، فوج حکومت کے ذریعے بندہ لے۔ ٹھیک ہے جی، کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، تو معاملہ تو ملٹری کورٹس کا ہے۔ کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے 7 رکنی یہ فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا جس طرح کے ابھی تک کے آرگومنٹس ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن اور بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی بینچ میں شامل کر کے بیسیکلی ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہی تھی، کیونکہ انہوں نے کم از کم قاضی فائزہ صاحب نے جو ماضی میں ملٹری کورٹس کے متعلق معاملات تھے اس میں ملٹری کورٹس کی مخالفت کر چکے ہیں، گو کہ ان کا اختلافی نوٹ تھا لیکن وہ اپنا اختلافی نوٹ دے چکے ہوئے تھے۔ تو ان کا خیال تھا کہ بیٹھ جائیں گے بینچ میں، حساس معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا اس پوائنٹ کی بنیاد پر پھر رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ کورٹ تو لیگل ہے ہی نہیں،
تو جب کورٹ لیگل ہی نہیں ہے، بینچ لیگل نہیں ہے، تو اس کے فیصلے کو ہم کیوں مانیں گے؟ وہی معاملہ تھا 9 سے 7 بنا، 7 سے 3 تک آ کر پنجاب کے انتخابات والا معاملہ رکا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حشر بھی یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اور جج بھی ریکیوز کر جائیں، چھوڑ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ منگل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی پیر منگل کو ہم سماعت کریں گے اور ہم فیصلہ دے دیں گے. تو فیصلہ جو بھی ہوگا، جو میں نے آغاز میں کہا تھا، فیصلہ جو بھی ہو نقصان عمران خان کا ہے. عمران خان کو رعایت مل گئی تو بڑا نقصان کریں گے. اگر ملٹری کورٹس کو ٹرائل کرنے دیا گیا تو پھر عمران خان صاحب کا کم نقصان ہوگا. یہ بات رمز کی ہے، ٹھیک ہے، راز و نیاز کی بات ہے، یہ سمجھنا اتنی مشکل بھی نہیں ہے. ابھی تک عمران خان صاحب کو عدالتوں نے جتنا ریلیف دیا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ عمران خان صاحب نے اس ریلیف سے نقصان اٹھایا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب یہاں وہ نا مطلب مت ماری جاتی ہے نا، عقل نہیں ہے، 72 سال کے ہیں، لیکن وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وہ دھاگے ٹونے، کچھ نشے، اپنا اس کے مقبولیت کے نشے. یہ میں بہت مقبول لیڈر ہوں، میری مقبولیت، میں نے 1000 بار کہا مقبولیت کو چاٹا نہیں جاتا. مقبولیت کے ساتھ حکمت ہوتی ہے تو مقبولیت کام کی ہوتی ہے، ورنہ وہ مقبولیت آپ کے لیے سردرد بن جاتی ہے. وہ مقبولیت آپ کو پھر ڈرائیو کرتی ہے، وہ آپ کو آگے چلاتی ہے کہ چلے اب اس طرف. اگر مقبولیت کو حکمت کے ساتھ، شہسوار جو ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے شہسوار ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے سرکس گھوڑے کے اوپر، مگر پھر سرکس گھوڑے کو چلانا، سنبھالنا، یہ کام ہوتا ہے. جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ جہاز کی اونچائیوں پر تو چلا لیتا ہے، اگر عقل استعمال نہ کرے تو پھر وہ حادثہ ہی کر بیٹھتا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے مقبولیت کے نشے میں اپنے ساتھ حادثے پر حادثہ کیا ہے. تو اب بھی اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اب بھی اگر ملٹری کورٹس کو کام سے روکا جاتا ہے تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا، باقی کسی کا ہو نہ ہو. عمران خان صاحب کا بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایسا کانڈ کرنا ہے، ایسا کانڈ کرنا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. 9 مئی پیچھے رہ جائے گا. یہ 9 مئی کے متعلق، 9 مئی کا ایگزیکٹلی تو نہیں کہ 9 مئی اس طرح ہوگا، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ ریلیف عمران خان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. 14 مارچ اسی سے نکلا، 18 مارچ اسی سے نکلا. ایک میرا ولاگ پڑا ہے. جس دن عمران خان کو عدالت نے ریلیف دیا اس دن میں نے کہا کہ عمران خان اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. اچھا، اب میں دوسرے معاملے پر آنے سے پہلے لوڈ شیڈنگ نے عذاب کیا ہوا ہے بھائی. لیکن مدر ان لا اور سن ان لا، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو عدالت مدر ان لا کے قانون پر چل رہی ہے اور کہیں سن ان لا کے قانون پر چل رہی ہے. مدر ان لا بولے تو اپنا چیف جسٹس صاحب کی، چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی ساس محترمہ. سن ان لا بولے تو ہمارے لاہور والے چیف جسٹس کے داماد علی افضل شاہی صاحب. تو ظاہر ہے اب تو محمد خان بھٹی صاحب کی جو آڈیو ہے کسٹڈی سے سامنے آئی، انہوں نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ جی عدالت کیسے چل رہی ہے، کس طرح علی افضل شاہی عدالتوں کو اپنے سسر کے ذریعے اور پھر مزار علی اکبر نقوی کے ذریعے مینیج کر رہے ہیں. محمد خان بھٹی کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی. لوڈ شیڈنگ عذاب بنی ہوئی ہے جی. رات بھر ہر 15 منٹ کے بعد ٹرپ ہو جاتی تھی لائٹ، ہر 15 منٹ کے بعد عذاب بنا ہوا ہے. نہ بندہ سو سکتا ہے، نہ بندہ کام کر سکتا ہے. ابھی بھی جب میں ولاگ کرنے بیٹھا تو لائٹ نہیں تھی. اتفاق سے جب تیاری مکمل ہو گئی تو لائٹ آ گئی. اب کسی بھی وقت جا سکتی ہے. اکثر ولاگس ہم گرمی میں بیٹھ کر رہے ہوتے کیونکہ جنریٹر اے سی تو نہیں چلاتا نا بیچارہ، ماڑا سا جنریٹر ہو. لوڈ شیڈنگ نے بہت عذاب مچایا ہوا ہے. اس سے بڑا عذاب ہمارے استاد ہیں پاکستان میں. اگر کوئی تاریخ دان ہے، اگر کوئی ہے بڑے پائے کے، باقی تو ہر کوئی بندہ بنا پھرتا ہے. ہاں، ہمارے دوست فیصل وڑائچ صاحب نے تاریخ کے ساتھ انصاف کیا ہے. دیکھو سنو جانو میں جس طرح وہ کام کرتے ہیں، تاریخ کے ہر پہلو سامنے لا کر پھر آپ کو بتاتے ہیں. پھر پاکستان کی تاریخ ہو، دوسری تاریخ ہو، وہ پورا ایک مطلب پراپر محنت کر کے کئی مہینے تک وہ ایک اسکرپٹ پر کام کر کے پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اسکرپٹ لکھتا ہے. تو فیصل وڑائچ تو کر ہی رہا ہے، لیکن فیصل وڑائچ تو ابھی استاد نہیں ہے نا. تو استادوں کے استاد ہیں تاریخ میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب. ان کے ساتھ پہلی ناانصافی یہ ہوئی تھی کہ جب وہ سندھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. اگر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کی تعلیم کا سب سے بڑا نقصان کبھی ہوا ہے تو ڈاکٹر مبارک علی صاحب کا سندھ یونیورسٹی جام شوروں کو چھوڑنا، کیونکہ ان کو وہاں تنگ کر دیا گیا تھا. لاہور آ کر بس گئے. انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی. تاریخ جو ایک سائڈ پر ہوتی تھی، تاریخ جو کیا ہوتا ہے تعلق اور عقائد کی بنیاد پر لکھی جاتی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوسرے پہلوؤں کے ساتھ بھی سامنے لا کر بیان کیا. پھر سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ ہو، پھر جو بھی جتنے بھی معاملات تھے انہوں نے سینکڑوں کتاب لکھی. 20 سال سے
پڑھ پڑھ کر لکھ لکھ کر وہ ہو گیا نابین، اور 20 سال سے وہ دیکھ نہیں پاتے. وہ اب اپنا وہ جو ہوتا ہے ایپس کے ذریعے وہ اس پر سنتے ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں آڈیوز پر، اور پھر خود بول کر لکھواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پہلے فکشن ہاؤس والے چھاپا کرتے تھے، اس کے بعد اپنا بک ہوم والے چھاپتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فکشن ہاؤس والوں نے یہ کیا کہ ایک تو 10% ان کی تھی رائلٹی، بہت کم تھی، وہ کچھ 60-70 ہزار بنتے وہ بھی نہیں دیتے. پھر معاہدے کے مطابق 2023 کے بعد رائلٹی بڑھنی تھی، وہ بھی نہیں بڑھی. اور پھر بغیر رائلٹی بڑھانے کے بجائے کانٹریکٹ ختم کر دیا. کانٹریکٹ ختم کرنے کے بعد ان کی کتابیں چھاپے جا رہے ہیں، ان کی جو سافٹ کاپیز ان کے پاس ہیں فکشن ہاؤس والوں کے پاس، وہ ان کو نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب کو. اب ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ان کی کوئی اولاد بھی، بیٹا بھی نہیں ہے ان کا، وہ خود بیچارے ظاہر ہے گھر سے نکل نہیں سکتے کیونکہ آنکھیں ان کی کام نہیں کر رہی، بیچارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے. ڈاکٹر مبارک بے بسی کی تصویر. پاکستان کا کوئی بچہ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو وہ ڈاکٹر مبارک کے نام سے آشنا ہے، اور اس نے ڈاکٹر مبارک کو پڑھ رکھا ہے. نام آتے ہی ایک بہت بڑا قداور انسان ذہن میں آ جاتا ہے، وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے. اس ملک میں کوئی نہیں ہے جو ڈاکٹر مبارک کے لیے ان فکشن ہاؤس والوں کو یا جو ان کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی ذرا کہے کہ یار یہ انصاف کرے ان کے ساتھ. اور پھر ڈاکٹر مبارک کو اگر یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے تو ڈاکٹر مبارک تو پتہ نہیں کتنے ایوارڈز پتہ نہیں کیا کیا لے چکے ہوتے، اور سارا کچھ وہ اگر اٹھتے بیٹھتے ان کا اخراجات سرکار اٹھا رہی ہوتی. اندھوں کے ملک میں رہتے، وہ نابین نہیں، ہم نابین ہیں. ڈاکٹر مبارک صاحب کی تو جو ہے وہ آنکھیں 20 سال سے کام کرنا چھوڑ گئی ہیں نا. ہم نے تو اس وقت بھی ڈاکٹر مبارک کو نہیں پہچانا تھا، ہم اندھے تھے جب وہ سندھ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. ہم نے اس وقت بھی نہیں پہچانا جب ڈاکٹر مبارک تاریخ کے ساتھ انصاف کر رہے تھے. آنکھیں ڈاکٹر مبارک کی نہیں گئی، ہماری گئی ہیں، ہمارے حکمرانوں کی گئی ہیں، ہماری اشرافیہ کی گئی ہیں، ہمارے سسٹم کی گئی ہیں. ڈاکٹر مبارک کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو ہمارے ہاں کوئی بھی آ کر خلط ملط تاریخ کو ٹھیک نہیں کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.